رہا ہوں، وقت زیادہ نہ ہو جائے، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ اللہ ایک ہے۔ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے۔ آپ اگر بولو گے، یہ علماء جب بولتے ہیں چاروں طرف فضا میں یہ آواز گونجتی ہے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ آپ کو سیدہ زینب کے دوپٹے کا واسطہ، آپ کو مظلوم علی اصغر کے خون کے قطرے قطرے کا واسطہ، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دو، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اور اونچی آواز میں قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے، آپ مت ڈریے گا۔ معین الدین قادری یہی سوچ کر تقریر کرتا ہے یہ میری آخری تقریر ہے، آپ بھی تقریر کبھی بھی سنیے یہی سوچ کر سنیے کہ یہ میری آخری تقریر میں سن رہا ہوں، اس لیے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور پورا مجمع بتاؤ اللہ ایک ہے۔ آواز نہیں آئی، یہاں سے لے کر وہاں تک کوئی دیکھے نہ دیکھے، مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاؤ اور جھوم کر بتاؤ اللہ ایک ہے۔ ختم کریں کیا؟ اچھا ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں رامائن ہے، اس میں کیا لکھا ہے غور سے سنیے گا، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں دھیرے دھیرے۔ یہ دیکھیں کہا کہ رامائن کا پیج نمبر 71 ہے، بالا کانڈ ہے، اس میں لکھا ہے بن پد چلی سنے بن کانا کر بن کرم کرے بدھنانا آنن رکھت سکل رس بھوگی پڑ بانی بگتا بڑ جوگی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب آپ لوگ یہ مت سمجھیے جوگی صاحب کا نام اس میں آ گیا، نہیں یہ دیکھیں، ہاں لکھا ہوا ہے۔ ہاں میں کہنا چاہوں گا ذرا غور سے سننا، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مفتی صاحب نے کیا پڑھا۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے سری رام چرت مانس، ہاں میں مکمل لے کے چلتا ہوں، ہاں اپنا ہتھیار یہ ہے میرا، جو بھی میں بولتا ہوں بالکل ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سری رام چرت مانس، یہ دیکھیے اس میں بھی میں نے نشان لگا کر رکھا ہے، جو میں نے چوپائی پڑھی رامائن کی، رامائن کا خلاصہ اس میں لکھا، رامائن کا اس میں خلاصہ لکھا ہے۔ یہ دیکھیں کہا بن پد چلی سنے بن کانا، یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے، مفتی صاحب بھی جانتے ہوں گے کچھ، آج آپ کو ہم چترویدی بنا کر جائیں گے۔ جتنی دیر آپ وہ کتاب پڑھے ہیں نا، اگر اور محنت کیجیے گا تو ہاں بغیر پڑھے لکھے آج لوگ بن جا رہے ہیں۔ ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کر پورا مجمع بولو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کہا کہ لوگوں بن پد چلی سنے بن کانا، کہا لوگوں پوری دنیا کا پیدا کرنے والا وہ ہے، بن پد چلی سنے بن کانا، بن پد چلی جو چلتا ہے لیکن ہم اور آپ کے طرف پاؤں نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ وہ ہے جو سنتا ہے سنے بن کانا، جو ہم لوگ سنتا ہے لیکن ہم اور آپ کی طرح اللہ کے کان نہیں گئے، جو دیکھتا ہے ہماری طرح آنکھیں نہیں گئے، اللہ وہ ہے جو بولتا ہے ہماری آپ کی طرح زبان نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو پکڑتا ہے لیکن بڑا سخت پکڑتا ہے، ہمارے آپ کی طرح ہاتھ نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ مطلب یہ ہے اللہ وہ ہے جو ہاتھ سے پاک، جو پاؤں سے پاک، جو آنکھ سے پاک، جو ناک سے پاک، جو کان سے پاک، جو زبان سے پاک، جو جسم و جسمانیت سے پاک، جو ماں سے پاک، جو باپ سے پاک، جو اولاد سے پاک، جو ان چیزوں سے پاک پوتر صاف ہے، وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے، اور وہ اللہ ایک اونچا ہے۔ بولو وہ اللہ ایک ہے۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ میرے ہاتھ میں بھاگوت گیتا بھی ہے، یہ دیکھیں میں اس سے بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ کتابیں بہت ساری ہے میرے پاس لیکن غور سے سنیے گا، ابھی اس کو اسی جگہ روکتے گئے۔ اب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، دعا مانگو لوگو، اللہ دعا سکھا رہا ہے، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست بن جا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یاد رکھنا لوگو دوست اللہ کس کا بنتا گئے؟ اللہ کس سے دوستی فرماتا گئے؟ میں نے پہلے ہی کہا کسی چور سے دوستی اللہ نہیں فرمائے گا، کسی ڈاکو سے اللہ دوستی نہیں فرمائے گا، کسی شطرنج اور تاش کھیلنے والے سے اللہ دوستی نہیں فرمائے گا، کسی غیبت اور چغل خوری کرنے والے سے اللہ دوستی نہیں فرمائے گا۔ او بھائی صاحب
دیکھیے دیکھیے جو جا رہے جانے دیجیے. ہاں ورنہ ایک جلسے میں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے, ایک لڑکا بار بار کھڑا ہو جاتا تھا. مولانا صاحب نے کہا تقریر چل رہی نہیں سمجھ میں آ رہا, پھر بیٹھ گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد مولانا صاحب پھر تقریر شروع کی, پھر وہ کھڑا ہو گیا. مولانا صاحب نے کہا پھر بیٹھ گیا. تیسری مرتبہ جب کھڑا ہوا نا, مولانا صاحب نے اتنا زور سے ڈانٹا, کہا ارے بیٹھ, اتنے زور سے ڈانٹا صبح تک بیٹھل رہ گیا. جلسہ ختم, سب چلا گیا, کوئی نہیں بچا. اب جانتے ہیں جب سب چلا گیا نا, وہ اکیلے بیٹھا تھا. مولانا صاحب نے کہا اے بابو, سب جا رہا تھا, جس وقت تقریر ہو رہی تھی تو جا رہا تھا, اب جلسہ ختم ہو گیا, جاؤ سب چلے گئے, ابھی تک کیوں بیٹھل ہے؟ کہا کہ حضرت کیا کریں گے جا کے, جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ یہی تمام ہو گیا ہے نا. اس لیے جانے والوں کو جانے دیجئے, ان کو بھی روکنا ضروری نہیں ہے, جو جا رہے ہیں ان کو جانے دیجئے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. غسل برا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں, غسل برا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں, سویا 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 ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں, سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں. سننا لوگو, غوث اعظم نے فرمایا او لوگو اپنی زندگی میں 5 چیزیں شامل کر لو. اگر 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لوگے تو پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تجھ سے دوستی فرمائے گا. سبحان اللہ. سننا لوگو, وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں سن کے جانا. ماں بہنوں آپ بھی سننا. اے لڑکا, ایک جھاپڑ ماریں گے تیرے جڑ سے بیماری اتار دیں گے. ہاں بیٹا, ہم خالی خطیب نہیں ہیں, مدرسے میں کٹائی بھی 2-4 بچوں کو دیتے ہیں. ہاں 11 سال سے میں جامعہ نوریہ مالدہ بنگال میں الحمدللہ شیخ الحدیث کے عہدے پہ ہوں, اللہ کا شکر ہے. ادارہ بھی چلتا. لوگ کہتے ہیں مولوی کیا کرتا ہے, ہر مولوی اپنی اپنی جگہ پہ اچھا کام کرتا ہے, ہر مولوی. ہم خود ادارہ چلاتے ہیں حضرت لڑکیوں کا, میں ایک مدرسے کا شیخ الحدیث ہوں. ایک ادارہ میرا چلتا ہے, 120 بچیاں اس مدرسے میں پڑھتی ہیں. اور جانتے ہو 120 بچیوں میں 10 بچیاں حضرت ایسی جس سے میں 1 روپے بھی لیتا بھی نہیں ہوں, بلکہ صابن, تیل, کپڑے, ساری چیزوں کے خرچے میں اٹھاتا ہوں. ہاں کہاں سے؟ بس یہی قوم جو دیتی ہے بس اسی سے. مولوی عیاشی پہ اپنے پیسے خرچ نہیں کرتا ہے, جو بھی پیسے لیتا ہے وہ قوم کا درد لے کر سینے میں جیتا ہے. ہاں کیونکہ سب کچھ بننا آسان ہے, لیکن یاد رکھیے گا دین کا درد لے کر سینے میں چلنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہاں لیکن ہاں اپنی اپنی جگہ پہ آپ کے یہاں عالم, آپ کے یہاں کے علماء جو کام کریں گے معین الدین قادری نہیں کر سکتا ہے. ہمارے یہاں میں جو کام کرتا ہوں مفتی صاحب جا کر نہیں کر سکتے ہیں. سب اپنی اپنی جگہ پہ, اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے, یہ زمین بہت بڑی ہے, سب اپنی اپنی جگہ پہ کام کیجئے. پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں, غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں, سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں. غوث اعظم نے فرمایا 5 چیزوں پہ عمل کر لو. کتنی چیزوں پہ؟ 5 اونچا بولو پورا مجمع, کتنی چیزوں پہ؟ 5 چیزیں. 5 چیزوں پہ عمل کرو. علماء کرام تشریف فرما ہے, اپنے ملفوظات میں غوث اعظم نے فرمایا 5 چیزوں پہ عمل کرو, اللہ تجھ سے دوستی فرمائے گا. غور سے سننا. کہا پہلی چیز, او لوگو 5 وقت کی نماز ادا کرو, نماز پنجگانہ مت چھوڑو. یاد رکھنا آج ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے. کتنے لوگ یہاں پر آئے ہوں گے جو عشاء کی نماز نہ پڑھے ہوں گے, کتنے یہاں سے جا کر فجر کی نماز ادا نہ کریں گے. یاد رکھنا لوگو غوث اعظم کا سچا دیوانہ وہ ہوتا گئے جو غوث کے نام کا مرغا بھی کھاتا گئے. آسان ہوتی گئے تو قدم مسجد کی طرف جاتے گئے. یاد رکھنا لوگو جو بے نمازی ہوگا ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو فجر نہیں پڑھتے, ظہر نہیں پڑھتے, عصر نہیں پڑھتے, مغرب و عشاء نہیں پڑھتے, یا غوث کا نعرہ لگاتے گو. یاد رکھنا لوگو اگر چاہتے گو غوث اعظم بھی آپ سے محبت کرے, آپ کو
غوث کے سچے دیوانہ ہونے چاہتے ہو یاد رکھنا غوث اعظم کا دیوانہ تب ہوگے 5 وقت کی نمازیں ادا کر لو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ والے بھی راضی ہو جائیں گے بے شک سبحان نماز کی اللہ پابندی پہلی چیز غور سے سنیے گا نماز چھوڑ کر اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ علماء بیٹھے ہیں کبھی جلسے میں مت جاؤ اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو فلاں جگہ جلسہ ہوا کیوں نہیں گیا ہاں کبھی نہیں اللہ پوچھے گا جلسے میں کیوں نہیں گیا محفل میں نہیں گئے اللہ نہیں پوچھے گا کیوں نہیں گیا مزار پہ نہیں گئے اللہ نہیں پوچھے گا تو مزار پہ کیوں نہیں گیا زندگی بھر میں کبھی کیوں نہیں گیا نہیں پوچھے گا اگر نماز نہیں پڑھا آپ نے ایک وقت کی تو اللہ پوچھے گا تو نے ایک وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھی ہے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا مزار پہ جانا چاہیے عقیدت مضبوط ہوتی ہے اللہ والوں کا فیضان برستا ہے اللہ والوں کا فیض ملتا ہے لیکن نماز پڑھیے نماز کو اگر چھوڑ دیتے ہو تو پھر آپ اللہ کا دوست کبھی نہیں بن سکتے نماز کی پابندی کرو غوث اعظم نے فرمایا 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارو پہلی چیز نماز کی پابندی کرو دوسری چیز غوث اعظم نے فرمایا اے لوگو ماں باپ کی فرما برداری کرو اگر ماں باپ کی فرما برداری کرو گے ماں باپ اگر راضی ہو گئے غوث اعظم راضی ہو جائیں گے خواجہ غریب نواز راضی ہو جائیں گے سرکار اعلی حضرت راضی ہو جائیں گے اور ماں باپ اگر راضی ہو گئے مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے اور جب نبی راضی ہو گئے تو پھر خدا راضی ہو جائے گا بے شک سبحان اللہ اگر ماں باپ ناراض ہو نا یاد رکھنا جلسوں میں آنا بیکار ہے ماں باپ اگر ناراض ہے گھر میں رو رہے ہیں یہ پیسے حضرت جب کوئی لٹاتا ہے نا علماء کو دیجئے لیکن بڑا افسوس لگتا ہے بوڑھی ماں گھر میں رہتی ہے بوڑھا باپ گھر میں رہتا ہے بیٹا سے اگر 2-4 دن گیس کی گولی مانگنے لگے نا گیس کے ٹیبلیٹ تو پھر بیٹا جھنجھلا کر بات کرتا ہے کہ او ماں ساری دولت سارے پیسے تیرے اوپر خرچ کر دوں تیری دوائی پر میں کہنا چاہوں گا یاد رکھنا اگر ماں سے تو جھنجھلا کر بات کرتا گئے باپ سے اگر جھنجھلا کر بات کرتا گئے یہ پیسے یہاں لٹانا بیکار ہے میں تو کہوں گا یہ پیسے مجھ پر مت لٹاؤ اگر ماں بیمار ہے ماں پر جا کے ماں کی دوائی پہ خرچ کر دو ماں کے علاج پہ خرچ کر دو باپ اگر بیمار ہو باپ کا علاج کروا دو اور باپ کی دعائیں لے لو یاد رکھنا جن کے ماں باپ ناراض ہیں ایک پیغام لے کر جاؤ یہاں سے چلے جانا جب گھر پہنچو گے اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او میری ماں ہم آپ مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھی ہو یاد رکھنا میری تو دنیا بھی تم ہو میری تو عقبہ بھی تم ہو میری دنیا اور آخرت تم ہو اے ماں ہم نے تقریر میں سنا گئے اگر تو ناراض رہے گی تو مجلس میں جانا بیکار ہے مدرسے میں جانا بیکار ہے مسجد جانا بیکار ہے او ماں تو ناراض مت رہ اے ماں ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے آپ کی زمین نہیں چاہیے آپ کی جائیداد نہیں چاہیے آپ کے مکان نہیں چاہیے بلکہ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے پورا مجمع سننا گھر جانا ماں سے کہنا او ماں کچھ نہیں چاہیے آپ سے دولت نہیں چاہیے زمین نہیں چاہیے بلکہ اگر چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا ختم کر دوں تھک گئے آپ لوگ تھک گئے ہو نہیں یہ علماء ہم جانتے ہیں آپ لوگ بھی زبردستی بیٹھے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو روزانہ محفل میں رہنا ہے ان لوگوں کو ایک رات جگہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کر لینا اس کے بعد جا کے دن بھر سونا ہے ہم لوگوں کو سفر بھی کرنا ہے آپ کو جلسے میں بھی رہنا ہے یہ لوگ سال میں 1-2 جلسے کرواتے ہیں لیکن ہم لوگ کو ہمیشہ رہنا پڑتا ہے اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ گھر جانا اور کہنا اچھا بنگلہ بھی سمجھتے ہیں آپ لوگ یہ تو خود چترویدی ہو کر بیٹھے ہیں یہ لوگ ہاں اچھا سنا دوں گا ذرا محبت کے ساتھ پورا مجمع بولیو جن کو ماں سے جتنی محبت ہے سارے لوگ بولیں گے دعا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا آواز نہیں آئی پورا مجمع ماں سے جتنی محبت ہے اتنی آواز سے پیاری ماں مجھ کو تیری ہاتھوں کو بلند کر کے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا
اور اونچی آواز میں تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری اور او ماں تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری عمر بھر سر پہ سایہ عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا او لوگو ماں باپ اگر زندہ گئے ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگو جن کے ماں اور جن کے باپ زندہ گئے وہ خوش نصیب ہے دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن ماں باپ دوبارہ نہیں ملنے والے اس لیے لوگوں گھر جانا کہنا تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے اور لوری گا گا کے مجھے کو سلاتی ہے تو اور مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو ہم کو اسے کے سوا اور کیا چاہیے اور پیاری ماں مجھ کو تیری دعا کتنے لوگ کتنی چیزیں غوث اعظم نے کیا فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ تجھ سے دوستی فرمانے لگے کتنی چیزوں پہ عمل کرو اونچا بولو 5 چیزوں پہ پہلی چیز 5 وقتہ نماز کی آپ جب چلے گئے تو یہ نعرہ کون لگائے آصف رضا سنیے نا آصف رضا سیفی صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ انجینئر کریں گے اگر ڈاکٹر کا کام تو پھر ہو جائے گی مریض کی زندگی تمام ہے نا اب مفتی صاحب سے نعرہ لگوائیے گا تو پھر ہاں ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ اچھا میری تقریر وہ ہوتی ہے نظرت کے تقریر نعروں سے کامیاب نہیں ہوتی ہے لوگ بیٹھ کے سن لیے اور 2-4 باتیں دل میں اتر جائے بس سمجھے کہ تقریر بھی کامیاب جلسہ بھی کامیاب ہو جائے ہاں ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ بس اتنے ہی ہاتھ اب میں ختم کر دوں گا ختم کر دوں دیکھیے اسی اچھا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ چاہتے ہیں میں ختم کر دوں ارے واہ واہ ماشاءاللہ نہیں یہ دیوانے بیٹھے ہیں یہ سب اس لیے بیٹھے ہیں ہم آج نیند کیا ہے جان بھی مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیں گے کسی نے کہا ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت جشن غوث اعظم عظمت غوث اعظم علماء اہل سنت لیسوئی کا سنی مسلمان اراکین کمیٹی علماء اہل سنت فیضان اولیاء اکرام جشن غوث الورا علامہ معین الدین قادری نعرے تکبیر زندہ باد اب تقریر اتنی لمبی ہو گئی کہ ان کے موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اب یہ سوچ رہے کس میں سمیٹوں میں ہاں بس دل میں سمیٹو ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ اور پیار سے بولو سبحان اللہ غوث اعظم نے فرمایا او لوگو یاد رکھنا کہا کہ 5 چیزوں پہ عمل کرو اگر تم چاہتے ہو اللہ تجھ سے دوستی فرمائے پہلی چیز نماز کی پابندی کرو ماں باپ کی فرما برداری کرو دوسری چیز کہا تیسری چیز یہ گئے او لوگو ہمیشہ سچ بولا کرو جھوٹ مت بولا کرو اللہ نے قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین
झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। याद रखना लोगों, झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ अगर कोई बोलता है उनके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है, फरिश्ते कई मील दूर चले जाते हैं। सच बोला करो, जो बंदा सच बोलता रहता है अल्लाह उसका नाम सच बोलते बोलते सिद्दीक में लिख देता है, और अगर कोई झूठ बोलता है उसका नाम कज़्ज़ाब में लिख दिया जाता है। गौर से सुनिएगा, झूठ मत बोला करो। ये झूठ ऐसी बला है जिसने कितने घर को तबाह कर दिया, कितने घर को बर्बाद कर दिया। बेटे के हाथों से बाप का मर्डर करवा दिया, इसी झूठ ने बेटी के हाथों माँ का कत्ल करवा दिया। इसी एक झूठ ने भाई भाई में लड़ाई करवाया, इसी झूठ ने शौहर बीवी में तलाक करवाया। एक झूठ ने, याद रखना लोगों, झूठ अगर बोलते हो करोड़ों कमाओगे अल्लाह बरकत नहीं देगा। सच बोल कर रोजी कमाओ, सच बोल कर रिज्क कमा कर घर लाओ। रोजी का मालिक अल्लाह है। सच बोला करो, सच बोलते जाओगे, कम कमाओगे नमक